حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اگر ذات کے ساتھ آپ شریک ٹھہرائے تو یہ شرک فی الذات ثابت ہوگا، صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو شرک فی الصفات ہوگا۔ ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھا جاتا ہے، کسی غیر اللہ کو معبود سمجھ لیں تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا۔ ایسی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے لازم بات ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر ابتدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی اور کو، اور جو اس طرح ہو کہ ہمیشہ سے ہو، اسے قدیم کہتے ہیں، یعنی جس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا ہو، نہ ہونا کبھی طاری نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے، باقی کسی کی بھی یہ شان نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ایک وقت تھا کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات ہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں اللہ نے سب چیزوں کو، تو یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، تو لہٰذا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے اس کو قدیم کہتے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اب کوئی غیر اللہ کو قدیم مان لے تو یہ بھی شرک فی الذات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کر لینا، بیوی تسلیم کر لینا، معاذ اللہ، یہ سب شرک فی الذات میں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو بعض اوقات اس طرح زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے کہ یہ شرک فی المحبت بھی ہے، شرک فی التعظیم بھی ہے، اور اس میں پھر اس کو یوں سمجھانا کہ جتنی تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے اگر کوئی مخلوق کی کرے گا تو یہ شرک فی التعظیم ہو جائے گی۔ تو حقیقتاً اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کو معبود سمجھ کے سر جھکاتے ہیں تو اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے۔ اگر اسی طرح کی تعظیم کسی مخلوق کے لیے کر لی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ بھئی یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، تو حقیقتاً یہ شرک فی التعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی شرک فی العبادت آپ کہہ لیں، یا شرک فی الذات کے اندر ہی آئے گا، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اگر مخلوق کی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ شرک فی التعظیم کا اپنا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ یعنی ان کی زیادہ تعظیم نہ کرو کیونکہ پھر شرک فی التعظیم ہو جائے گا، اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا، یہ اللہ کی تعظیم اور نبی کی تعظیم آپ برابر کر دیں گے تو یہ شرک فی التعظیم ثابت ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کی مقدار کیا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ تعظیم، توہین، تحقیر، محبت، پیار، عشق، ان کو آپ کوئی فیتوں سے نہیں ناپ سکتے، ان کو وزن سے نہیں تول سکتے، ان کی کوئی رنگت نہیں ہوتی، ان کی کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو ظاہری اعمال سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ظاہری اعمال کے اندر یہی کہ جو عمل اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی مخلوق کو لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس عمل کو خاص رکھیں، جیسے سجدہ عبادت وہ مخلوق کے لیے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ باقی یہ کہ اللہ کی تعظیم، رسول کی تعظیم، اگر مثال کے طور پہ آپ ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہے ہیں نبی کریم کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لا رہے ہیں، اس میں کوئی شرک فی التعظیم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کیسے آپ پیمانہ قائم کریں گے کہ جی، یا مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کبھی اللہ کی تعظیم کرتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میرے دل میں اللہ کی تعظیم ہے۔ اچھا رسول کی تعظیم بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا جی رسول کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تو کتنی تعظیم کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کی تعظیم کو برابر سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایک دم شرک کا آپ حکم نہیں دے سکتے کہ اللہ کی تعظیم یقیناً نبی کی تعظیم سے زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کی تعظیم رسول کی تعظیم ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ نبی کریم کی تعظیم بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل تعظیم بنایا ہے، اور جو کسی کو قابل تعظیم بنائے اگر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ بنانے والے کی تعظیم کر رہے ہیں، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہوں رسول کی تعظیم، تو فوراً ہم یہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ شرک فی التعظیم ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح شرک فی المحبت
یہ اس کا کوئی میں کہتا ہوں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے کون اس کی مقدار بتا سکتا ہے؟ پہلے اس مقدار کا تعین کر لیں پھر دیکھیں کہ اتنی مقدار سرکار کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو محبت نفرت ان کو آپ ناپ نہیں سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ اصل چیز آئے گی ظاہری اعمال. ظاہری اعمال جو آپ کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کو تولا جائے گا, جو آپ عمل کر رہے ہیں ان کو پرکھا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو عمل جو الفاظ اللہ کے لیے خاص ہیں اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے تو غلط ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جیسے لفظ عالم الغیب ہے, اگر اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا غیب کا جاننے والا. لیکن جب ہم لفظ عالم الغیب استعمال کرتے ہیں تو خود ہی ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جب اصطلاحی طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو, یعنی اسے کسی نے دیا نہ ہو, اور وہ اللہ کی ہی شان ہے کہ اللہ کو اس علم کسی نے نہیں دیا. جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدلائل کثیرہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے. لہٰذا علماء نے واضح لکھا کہ لفظ عالم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے, یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہو, کیونکہ لفظ عالم الغیب اصطلاحی طور پہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ذاتی ہوتا ہے. تو اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی کا ایک ذرہ بھی مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کفر و شرک ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کا یہ علم ذاتی ہے باقی سب کا عطائی ہے. تو یہ مطلب اس میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں. تو شرک فی الذات یہ ذہن میں. پھر یہ شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہیں. اللہ کی صفات مثال کے طور پہ حی, حیات, زندہ ہونا, قیام, ہمیشہ قائم رہنا, ہمیشہ سے قائم رہنا, ہمیشہ تک قائم رہنا, یہ قیام اللہ کی صفت ہے. تو حیات, قیام, قدرت, کلام, دیکھنا, سننا, علم, ارادہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اور یہ سب کے سب جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات قدیم ہیں. اور یہ چاروں یہ جتنی بھی صفات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں یہ 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, یعنی ہمیشہ سے ہے. نمبر 1 جو ہمیشہ سے ہوتا ہے اس کو قدیم کہتے ہیں. نمبر 2 یہ لا محدود ہیں, ان کی کوئی حد نہیں. نمبر 3 غیر فانی ہیں, ان پہ کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوں گی. اور نمبر 4 یہ ذاتی ہیں, کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں. تو پس اگر یہ صفات کسی بھی مخلوق میں ان 4 خوبیوں کے ساتھ مان لی جائیں, یعنی میں سے کسی ایک خوبی کے ساتھ مان لی جائے تو یہ شرک فی الصفات لازم آئے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ ہمیشہ سے ہے تو آپ نے غیر اللہ کو قدیم مانا, یعنی اس کے لیے حیات ہمیشہ سے زندہ ہے تو حیات آپ نے وہ مان لی, یعنی اس خوبی کے ساتھ متصف مان لی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے, تو یہ شرک فی الصفات میں آئے گا. اسی طرح اس کی جتنی صفات ہیں یہ ذاتی ہیں, کوئی کہے معاذ اللہ لا محدود ہے, ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے محاورتاً کہتے ہیں کہ بھئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو لا محدود ہے, یہ محاورتاً کہا جاتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا ذکر کریں گے تو لازم یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا علم لا متناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے. آپ کا علم متناہی ہے, اللہ تعالیٰ کا غیر متناہی ہے. تو لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی بات نہیں کر رہے, ہم مخلوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ کروا رہے ہوں تو پھر ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار سرکار کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یہ محاورتاً جملہ کہنا ہوتا ہے, یعنی اس وقت لا متناہی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مجازن کہہ رہے ہیں, حقیقتاً نہیں. حقیقتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی شان ہے اس کی کہ ثابت ہو سکتا ہے. جس سے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو درختوں کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا, حالانکہ وہ متناہی ہوتے ہیں, تو یہ محاورتاً کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے یہ قدیم ہے یا یہ ذاتی ہے یا یہ لا محدود ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی لا محدود, محاورتاً نہ کہہ رہا ہو حقیقتاً کہہ رہا ہو, اور اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی, یوں مان لے تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہوگا. تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ شرک فی الذات پر خاص توجہ رکھیں, شرک فی الصفات پہ توجہ رکھیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ساری زندگی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا, مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہم جنت میں جائیں گے.